معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جو کہانی ویران جزیرہ آپ کے پیش خدمت ہے، اس کے مصنف لنگ لون ہوور ہیں۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی 12ویں کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جب میں کرسٹوبی ہوٹل کے ایک مختصر مگر خوشنما کمرے میں داخل ہوا تو ایک دراز قامت بوڑھے شخص نے کرسی سے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اتارا اور بغور میری طرف دیکھا، پھر دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا شام کا اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، تشریف رکھیے ڈاکٹر جیمز۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری آرام کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کیا ہے، شاید آپ مسٹر کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہوں۔ اس کے لہجے میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کا ہلکا سا نشتر بھی پوشیدہ تھا۔ میں نے اپنے شانوں کو بے پرواہی سے جنبش دی اور کرسی میں دھنس کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اتنے میں میرا میزبان وسکی کی بوتل، گلاس اور سگریٹوں کا پیکٹ الماری سے نکال کر چھوٹی سی میز پر رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اسی بھاری لہجے میں مخاطب ہوا، آپ شوق فرمائیے، بدقسمتی سے میں ان نعمتوں سے محروم ہوں۔ اگرچہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اپنے اعصاب کو نہایت قوی سمجھتا ہوں، تاہم اس موقع پر خدا جانے کیوں مجھ پر ایک بے چینی سی، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شراب کا گلاس بھرتے ہوئے میں نے دزدیدہ نگاہوں سے اپنے میزبان کا جائزہ لیا۔ اس عمر میں وہ ہٹا کٹا اور چہرے مہرے کے اعتبار سے خاصا خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار اور گفتگو کرنے کے انداز میں ایک طرح کی شدت محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ اپنے مخاطب کو حقیر سمجھتا ہو، اور مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کے لیے میرے دل میں عزت و توقیر کی بجائے نفرت اور کراہت کا جذبہ نمودار ہونے لگا۔ اس کی عمر میرے قیاس کے مطابق 55 کے لگ بھگ تھی، ممکن ہے اس سے بھی زائد ہو، لیکن سرسری طور پر دیکھنے سے وہ 40 سے زیادہ کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پیشتر کہ میں اس پراسرار داستان کا آغاز کروں، تمہید کے طور پر یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری اور اس شخص کی ملاقات کا سبب کیا تھا۔ میں نے چند روز پیشتر لندن کے مشہور و معروف طبی جریدے میڈیکو میں کسی ڈاکٹر ویاز ولولو کی طرف سے اس مضمون کا اشتہار دیکھا کہ ڈاکٹر موصوف کو اپنی لیبارٹری کے لیے ایک نائب ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو طبی میدان میں تحقیق کا ذوق رکھتا ہو۔ مشاہرہ نہایت معقول اور رہائش کی عمدہ سہولتیں مہیا کرنے کا وعدہ اشتہار میں کیا گیا تھا۔ اس اشتہار سے اور ڈاکٹر ویاز ولولو کے عجیب و غریب نام سے میں سمجھا کہ یہ کوئی غیر ملکی ڈاکٹر ہے جو یہاں ریسرچ کرنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کام کرنے کا موقع مل جائے تو میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکوں گا۔ بس میں نے اشتہار میں دیے ہوئے پوسٹ باکس نمبر پر اپنی درخواست بھیج دی۔ دوسرے ہی روز ڈاکٹر ویاز ولولو کی جانب سے 2 سطری رقعہ موصول ہوا، جس میں درج تھا، کرسٹوبی ہوٹل، ماؤنٹ اسٹریٹ، لندن۔ ڈاکٹر ویاز سے جلد از جلد ملاقات کی جائے۔ اب میں ڈاکٹر کے سامنے انٹرویو کے لیے حاضر تھا۔ دفعتاً ڈاکٹر ویاز ولولو نے اسی کرخت لہجے میں کہا، جیسا کہ آپ نے میرے خط میں دیکھا ہوگا، میرا نام ویاز ولولو ہے۔ ممکن ہے آپ مجھے غیر ملکی اور اجنبی سمجھتے ہوں، مگر یقین کیجئے میں بھی ویسا ہی انگریز ہوں جیسے آپ۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاندان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور آخر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے آباء و اجداد کی رگوں میں انگریزوں ہی کا خون تھا۔ چونکہ ان تفصیلات سے کہانی کا کوئی تعلق نہیں، اسی لیے میں انہیں حذف کرتا ہوں۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ کیوں مجھے اتنے اہتمام سے اپنے انگریز ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ حالت جوش میں اپنا لمبا ہاتھ، جو سنگ مرمر کی مانند سفید تھا، فضا میں بلند کرتا اور تیسری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا نگینہ چمک اٹھتا۔ میں نے غور سے اس انگوٹھی اور نگینے کو دیکھا تو اور بھی تعجب ہوا، کیونکہ انگوٹھی کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور اس میں جڑا ہوا نگینہ ایک انسانی آنکھ کی شکل رکھتا تھا۔ بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس نے انسانی آنکھ کو خشک کر کے اپنی انگوٹھی میں جڑ لیا ہے۔ ڈاکٹر ویاز اپنی دھن میں خدا جانے کیا کہہ رہا تھا، لیکن میرا ذہن اس کی پراسرار شخصیت کا گہرا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کے سر کے بال باریک چاندی کے تاروں کی مانند سفید اور چہرے کا رنگ سفیدی مائل سرخ تھا۔ آنکھوں میں سونے کی کمانیوں کا چشمہ تھا، جس کے شیشوں کے پیچھے سے گہری نیلی آنکھیں چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ان میں ایک عجیب سی قوت پوشیدہ ہے۔
اس کی آنکھوں کی پتلیاں اور پلکیں ساکن تھیں۔ اس نے جب بھی میری آنکھوں میں جھانکا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت میرے دل کو مچل رہی ہے۔ اس نے غالباً میرا اضطراب بھانپ کر گفتگو کا موضوع یکایک بدل دیا اور بولا، ڈاکٹر جیمز، کیا آپ پھولوں اور پودوں کے بارے میں کوئی خاص تجربہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، مجھے اس میدان میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر گردن کو اثبات میں ہلا کر بولا، خوب خوب، تب تو آپ واقعی کام کے آدمی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کب تک مجھے مدد دینے کے لیے تیار ہو سکیں گے؟ میں نے جواب دیا کہ میں فوراً کام شروع کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر اس نے تنخواہ اور رہائش وغیرہ کے معاملات پر گفتگو کی، اور جب ہم اس سے فارغ ہوئے اور میری توقع کے خلاف بہت جلد معاملہ طے پا گیا تو میں نے پوچھا، ڈاکٹر ویاز، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس نظریے پر کام کر رہے ہیں؟ آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، سب کچھ، اس نے جواب دیا۔ اب چونکہ ہمارے درمیان معاملہ طے پا چکا ہے، اس لیے جو ہی آپ کام شروع کریں گے سب تفصیلات خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور اب میں توقع رکھتا ہوں کہ رات کا کھانا آپ میرے ساتھ ہی تناول فرمائیں گے۔ سچ پوچھئے اس کے ساتھ کھانا کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اخلاقی طور پر ہاں کرنی پڑی۔ کھانا نہایت خاموشی سے کھا کر جب میں نے اس سے رخصت طلب کی تو وہ بولا، ہاں تو آپ کب تک اپنے کام پر آ سکیں گے؟ دیکھیے آج ہفتہ ہے، آج سے ٹھیک 8 دن بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں الوداعی سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ برطانیہ کے جنوب مغربی ساحل کے ساتھ ایک علیحدہ اور چھوٹے سے جزیرے میں ڈاکٹر ویاز سائنسی تجربات میں مشغول تھا، اور جیسا کہ اس نے مجھے بتایا، جزیرے میں بنے ہوئے ایک بہت ہی قدیم قلعے کا وہ واحد مالک تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ قلعہ اس کے آباء و اجداد نے بنوایا تھا، اور اسی قلعے میں وہ دنیا کے شور و غل سے بالکل الگ رہ کر سائنس کی خدمت کر رہا تھا، اور مجھے بھی اب وہیں جا کر اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ وقت مقررہ پر میں نے سفر کی تیاری کی اور ایک تیز رفتار ٹرین کے ذریعے واٹر لو کے اسٹیشن سے روانہ ہوا، جس نے 4 گھنٹے کے مختصر سے سفر کے بعد مینٹک پر اتار دیا۔ مینٹک ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ تھا۔ مینٹک کے اسٹیشن سے میں نے ڈاکٹر ویاز کی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرائے کی ٹیکسی لی اور گھاٹ پر پہنچ گیا۔ یہاں پہلے ہی سے ایک موٹر بوٹ میرے انتظار میں موجود تھی، جس پر ایک باوردی شخص سوار تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو مجھے لینے آیا ہے۔ سحپہر کا وقت آہستہ آہستہ شام کے دھندلکے میں گم ہو رہا تھا۔ اس روز صبح سے مسلسل بوندا باندی ہو رہی تھی، اور بھورے رنگ کی گہری دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شوفر نے جو ہی مجھے دیکھا وہ کشتی گھاٹ پر لے آیا اور پھر مؤدبانہ انداز میں اپنی انگلی سے ٹوپی چھوتے ہوئے آہستہ سے بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا آپ کا اسم گرامی ڈاکٹر جیمز؟ میں نے اثبات میں سر کو جنبش دی اور اس کی شکل غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دونوں رخساروں پر سفید رنگ کے نہایت گہرے اور لمبے لمبے نشانات تھے، اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ کسی ماہر سرجن نے اپنے نشتہ سے ہی کمال دکھایا ہے۔ مگر اتنا بھیانک آپریشن، جس نے اس شخص کی شکل نہایت مکروہ اور خوفناک بنا دی تھی۔ مجھے زیادہ غور کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ شوفر نے اسی مؤدبانہ انداز میں مجھ سے کشتی میں سوار ہو جانے کی درخواست کی، اور میرا سامان اس نے اٹھا کر کشتی میں رکھ دیا۔ پھر کوئی نئی بات پوچھے بغیر انجن چلا دیا اور موٹر بوٹ سمندر میں پھیلی ہوئی بھوری دھند کو چیرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، اور چند ہی منٹ میں مینٹک کے چھوٹی سی بندرگاہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جزیرہ برفری تک ہم کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ میں نے خاموشی سے اکتا کر گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ شوفر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے تک، اس نے جواب دیا۔ 5 منٹ کی عجلت یا تاخیر سے کیا فرق پڑتا ہے جناب، ہم وہاں پہنچ ہی جائیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور تذبذب میں مبتلا ہے۔ یکایک وہ بولا، میرا نام پورٹیوس میلوئے ہے جناب۔ کیا کہا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا نام پورٹیوس میلوئے ہے؟ اور پھر مجھے یاد آیا کہ اس نام کا ایک اور شخص بھی تھا جو چند سال پہلے پراسرار طور پر غائب ہو گیا، اور تاحال جس کا کوئی سراغ پولیس کو نہیں ملا۔ پورٹیوس میلوئے ایک ماہر فن موسیقار تھا۔ جناب، آپ میرا نام سن کر اس طرح چونکے جیسے یہ نام آپ نے پہلے بھی کہیں سنا ہو؟ شوفر نے اسی بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے پہلے یہ نام سنا ہے۔ مجھے اقرار کرنا پڑا کیونکہ یہ نام ایک غیر معمولی شخص کا تھا
ایک مشہور انگریز موسیقار کا جو وہ موسیقار میں ہی ہوں جناب، اس نے دفعتاً کہا اور میں تعجب اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا یوں ہی وقت گزارنے کے لیے مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ غضب خدا کا، کیا میں پورٹیوس میلوئے کو نہیں جانتا؟ کیا گلا پایا تھا اس نے، اور پھر آواز کے ساتھ وہ خود کتنا حسین و جمیل آدمی تھا۔ لندن کی سینکڑوں عورتیں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے گھنٹوں تھیٹر کے باہر انتظار کرتی تھیں، اور اب یہ بھیانک شکل اور کرخت آواز والا ادنا سا شوفر کہتا ہے کہ وہ خود پورٹیوس میلوئے ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی شکل غور سے دیکھی، اور اب پہلی بار خوف کی ایک ہلکی سی لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خدا رحم کرے، واقعی وہ پورٹیوس میلوئے ہی تھا، شہرائے آفاق فنکار۔ مجھ پر اس قدر حیرت طاری ہوئی کہ ایک لفظ بھی میری زبان سے نہ نکلا۔ اتنے میں وہ پھر اسی لہجے میں گویا ہوا، جی ہاں، مجھے خوب غور سے دیکھ لیجئے، میں وہی فنکار ہوں۔ آپ نے اکثر میرے گانے سنے ہوں گے، کہیے آج کچھ سننے کا ارادہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا منہ کھول کر اسی بھرائے ہوئے لہجے میں ایک مشہور گانے کے بول شروع کر دیے۔ یہ گانا وہ اکثر لندن کے ایک مشہور تھیٹر میں سنایا کرتا تھا۔ گانے کا انداز اور الفاظ کا تلفظ وہی جانا پہچانا تھا، مگر آواز وہ نہ تھی۔ میں حیرت سے بت بنا اس کی طرف تکتا رہا اور یہ عجیب و غریب گانا سنتا رہا۔ یکایک وہ چپ ہو گیا۔ اب موٹر بوٹ کی چھک چھک اس گہری خاموشی کو توڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، مجھ پر ایک زبردست حادثہ گزرا ہے۔ اس نے یوں کہا جیسے میری موجودگی نظر انداز کر کے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ میں چپ رہا، مگر اس ایک فقرے سے زیادہ اس نے کچھ اور نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر گہری دھند میں لپٹے ہوئے ایک سنسان جزیرے کے آثار دکھائی دیے، اور شوفر نے کشتی کی رفتار آہستہ کر دی۔ ہم برفری جزیرے کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ چند منٹ کے سفر کے بعد جزیرہ کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ میرے ساتھی نے کشتی کا انجن بند کرتے ہوئے اسے ایک ابھری ہوئی چٹان کے قریب روک دیا۔ نیچے آ جائیے، میں سامان لے کر آتا ہوں، ہمیں کچھ فاصلہ چڑھائی کا طے کرنا پڑے گا۔ ہمارے گرد و پیش ایک وحشت ناک سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی نمدار تیز ہوا چلتی تو ایسی آوازیں ہوتی جیسے بہت دور فاصلے پر کوئی عورت درد و کرب سے بے چین ہو کر چیختی اور چلاتی ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ویران مکانوں کی ایک لمبی قطار دکھائی دی۔ ٹوٹے پھوٹے پتھر کے بنے ہوئے مکان، ان کی ٹیڑھی دیواریں اور جھکی ہوئی چھتیں امتداد زمانہ کے باعث سیاہ پڑ گئی تھیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے پٹ غائب تھے۔ ان کھنڈروں میں کہیں کہیں ملبے کے ڈھیر لگے دکھائی دیے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس جزیرے پر کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ ہم ایک پتھریلے اور بلند راستے پر چل رہے تھے۔ میرا ساتھی پورٹیوس سامان اٹھائے آگے آگے تھا۔ 10 منٹ کی مسافت کے بعد ہم قدیم قلعہ نما عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس عظیم عمارت کے چاروں طرف پتھر کی ایک اونچی دیوار تھی جس پر حفاظت کے لیے لوہے کے خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ عمارت کا یہ بلند دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ پورٹیوس نے میرا سامان زمین پر رکھا اور دروازے کے ساتھ لگے ہوئے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔ میں نے دروازے کی دوسری جانب گھنٹی بجنے کی تیز آواز سنی، اور فوراً ہی ایک پرشور آواز کے ساتھ لوہے کا دروازہ کھلا اور میں دہشت زدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ جس شخص نے کھولا وہ غالباً کوئی دیو تھا۔ مجھے اس کے صرف ہاتھ اور ٹانگیں ہی دکھائی دیے تھے، چونکہ وہ بلند دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب پورٹیوس نے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تو میری جان میں جان آئی، اور میں دروازے سے گزر کر عمارت کے صحن میں آیا۔ اب میں نے مڑ کر اس دیو قامت شخص کو دیکھا۔ اس کا قد یقیناً 8 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا، اور جسمانی اعتبار سے اتنا قوی تھا کہ میرے جیسے 4 آدمی اس کے وزن کے برابر ہوتے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کی بڑی بڑی چابیوں کا ایک موٹا سا گچھا تھا۔ یکایک میری نظر اس دیو قامت چوکیدار کی پشت پر گئی تو وہاں سیاہ رنگ کا ایک کتا کھڑا دکھائی دیا، مگر کیسا کتا! وہ بھی اپنے آقا کی طرح قد و قامت اور ڈیل ڈول میں غیر معمولی تھا۔ کتے کا قد خچر کی مانند اونچا اور جسم شیر کی طرح قوی اور چست تھا، اور شکل اتنی بھیانک تھی کہ ایک مرتبہ دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ خدا ہی کو معلوم ہے کہ یہ بلا کس طرح وجود میں آئی ہوگی۔ آپ اطمینان سے اندر چلے جائیے، کتا کچھ نہیں کہے گا۔ پورٹیوس کی آواز گونجی۔ وہ اپنے آقا کے اشارے پر چلتا ہے، اور آپ کو کوئلب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئلب کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ میں حیرت سے پورٹیوس کا منہ تکنے لگا۔
کوئلب اس دیوزات شخص کا نام تھا جس نے اتنا بھاری آہنی دروازہ ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے کھول دیا تھا اور اب دروازہ بند کر کے اس میں آہنی قفل ڈال کر اس کی چابی گھما رہا تھا۔ میرے جسم میں تھرتھری سی چھوٹنے لگی اور یوں معلوم ہوا جیسے مجھے ہمیشہ کے لیے اس ہیبت ناک قید خانے میں قید کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کوئلب کو غور سے دیکھا۔ اس کا وزنی اور بڑا سا سر بالکل گنجا تھا اور سیاہ کھوپڑی یوں چمک رہی تھی جیسے اس پر تیل کی مالش کر دی گئی ہو۔ اس کا چہرہ انڈے کی مانند گول اور رنگ گہرا سرخ تھا۔ پیشانی تنگ اور سفید بھووں کے نیچے چھوٹی چھوٹی زرد آنکھیں تاروں کی مانند چمکتی تھیں۔ اس کا منہ حد سے زیادہ فراخ تھا اور جب اس نے منہ کھول کر کتے کو کسی قسم کا اشارہ کیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کے دانت بڑے بڑے ہیں لیکن زبان غائب ہے۔ اس کی کمر اور کندھوں پر بیل کی طرح کا کوہان بھی تھا۔ ابھی میں اس عجیب و غریب مخلوق کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک اور حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ میری نظروں کے سامنے وسیع اور عریض قطع زمین پر ایک باغ پھیلا ہوا تھا، لیکن کیا یہ باغ واقعی باغ ہی تھا؟ پورٹیوس کے ساتھ چلتے ہوئے جب میں اس باغ کے قریب پہنچا تو یقین جانیے میرا دل لرز گیا۔ اس باغ میں اگرچہ سینکڑوں درخت اور پودے تھے لیکن ان کی شکلیں ایسی بھیانک اور عجیب تھیں کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے اپنے ہوش اور حواس پر شک گزرنے لگا کہ میں کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر نہیں، حقیقت دن کی روشنی کی طرح میرے سامنے تھی۔ خدا کی پناہ، یہ درخت اور پودے کس قدر خوفناک شکلوں کے تھے۔ کوئی بچھو کی شکل کا تھا تو کوئی چھپکلی جیسا۔ اس طرح بہت سے پودے اور درخت تھے جن کی شاخیں اژدہوں کی مانند بل کھاتی ہوئی زمین پر پھیل گئی تھیں۔ آگے چل کر میں نے دیکھا کہ بعض پودے بالکل انسانی کھوپڑی کی شکل و صورت کے ہیں۔ ان کا رنگ بھی سفید تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی بے رحم ہاتھ نے یہ کھوپڑیاں جمع کر کے زمین میں گاڑ دی ہیں۔ ان پودوں میں کہیں کہیں پھول بھی لگے تھے مگر وہ بھی نرالے تھے۔ ایک پھول ایسا دکھائی دیا جیسے انسانی ہاتھ کا ڈھانچہ ہے اور اس کی انگلیاں کسی شے کو دبوس لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ نہایت ہولناک منظر تھا۔ فضا بالکل خاموش تھی اور کوئی آواز کسی طرف سے نہ آتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ حشرات الارض سے ملتے جلتے پودے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو، سسک رہا ہو یا سرد آہیں بھرتا ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور فوراً معلوم ہو گیا کہ پراسرار آواز اس باغ سے آ رہی ہے۔ کیا یہ پودے اور درخت تھے جو اپنی بے کسی اور مظلومیت پر رو رہے تھے؟ میں سوچنے لگا آخر وہ کون بے رحم اور ظالم شخص ہے جس نے یہ شیطانی حرکت کی ہے، مگر ذہن اس قدر معوف ہو چکا تھا کہ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ یکایک میری نگاہ اس ہیبت ناک باغ کے فرش پر پڑی اور دہشت سے خون میری رگوں میں جمنے لگا۔ گھاس سبز رنگ کے بجائے سفید تھی، دودھ کی مانند سفید اور بے جان، جیسے کسی نے اس میں سے تمام شادابی اور نکھار نچوڑ لیا ہو۔ باغ کا جائزہ لینے میں 2 یا 3 منٹ صرف ہوئے ہوں گے اور اس اثنا میں دیو قامت کوئلب میرا سامان اٹھائے ایک دوسرے آخری دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور یہی دروازہ تھا جس میں سے گزر کر ہم قلعے کی عمارت میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سا پل عبور کرنا پڑا جس کے نیچے ایک گہری خندق میں بدبودار پانی بھرا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب لگے ہوئے ایک بٹن کو اس نے اپنی موٹی انگلی سے دبایا اور میرا دل کسی نامعلوم خوف سے کانپ اٹھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کیا حالات پیش آنے والے تھے اور مجھے کس پراسرار جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا اور مقابلے کے لیے ذہنی طور پر مستعد ہو گیا۔ مجھے یہ اطمینان ضرور تھا کہ یہاں دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ فوراً ہی اس آہنی دروازے کے درمیان میں سے کھڑکی کا ایک چھوٹا سا پٹ کھلا اور غالباً اندر سے کسی شخص نے اپنے اطمینان کے لیے آنے والے کا معائنہ کیا اور پھر مطمئن ہو کر پورا دروازہ کھول دیا، اور مجھے ایک مرتبہ پھر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے دوچار ہونا پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جس نے دروازہ کھولا وہ ایک قوی الاعضاء شخص ہے جس نے خانسامہ کی وردی پہن رکھی ہے۔ اگرچہ اس کا جسم انسانوں جیسا تھا لیکن چہرہ کتے کے چہرے سے اس قدر مشابہ تھا کہ سرسری نظر سے کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ کتا ہے جسے اتفاقیہ طور پر انسانی ہاتھ پیر مل گئے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھ پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اگر میں کمزور اعصاب کا آدمی ہوتا تو اسی لمحے اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مؤدبانہ انداز میں جھکا اور ایک طرف ہٹ کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ دیو نما انسان کوئلب بھی اس خانسامہ سے خوفزدہ ہے۔
اس نے میرا سامان دروازے کے اندر داخل کر کے ایک طرف رکھ دیا اور خانسامہ کا اشارہ پاتے ہی فوراً واپس چلا گیا۔ قلعے کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد خانسامہ نے آہنی دروازہ بند کیا، اس میں قفل ڈالا اور میرا سامان اٹھا کر آگے بڑھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک طویل اور تاریک راہداری میں پایا۔ ذرا ذرا فاصلے پر مختصر سے آتش دان بنے ہوئے تھے جن میں آگ کے سرخ شعلے تیزی سے بھڑک رہے تھے۔ عین اس لمحے دور کہیں سے کسی گھڑیال نے پرشور آواز میں 7 بجنے کا اعلان کیا۔ راہداری کے بعد خانسامہ نے ایک ہال کمرہ عبور کیا جو قدیم فرنیچر اور طرح طرح کے نوادر سے اٹا پڑا تھا۔ میں حیرت سے ہر شے کو پاگلوں کی طرح تکتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ یکا یک ایک دروازے پر رک کر خانسامہ نے آہستہ سے دستک دی اور پھر باہر کا ایک کھٹکا سا دبا کر دروازہ کھلی کھولا اور ادب سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا رہا۔ اب میں نے اپنے آپ کو ایک بے حد سجے سجائے اور آرام دہ کمرے میں پایا۔ اس کمرے کی تمام چیزیں بالکل نئی اور موجودہ دور کی ضرورت کے عین مطابق تھیں۔ درمیان میں کھانے کی لمبی میز اور اس پر شیشے کے خوبصورت ترین برتن ظاہر کرتے تھے کہ یہ کمرہ طعام گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ میز پر 2 آدمیوں کا پرتکلف کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس کے قریب شام کا لباس پہنے آرام کرسی پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر ویاض ولولو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ استقبالی انداز میں اٹھا اور ایک کراہت آمیز تبسم کے ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ پھیلا کر میری طرف آیا۔ آہا میرے عزیز دوست ڈاکٹر جیمز، آپ تشریف لے آئے۔ یقین کیجئے آپ کی بروقت اور وعدے کے مطابق آمد پر مجھے دلی مسرت ہوئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آپ بھوک ضرور محسوس کریں گے، اس لیے میں نے 7 بجے ہی کھانا لانے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن ٹھہریے، کھانے سے پہلے آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ شیری کا گلاس یا وسکی؟ میری درخواست پر اس نے شیری کی بوتل کھول کر ایک گلاس بھرا اور مجھے تھما دیا۔ اس کا ذائقہ اتنا خوشگوار اور فرحت بخش تھا کہ چند لمحے پیشتر اس قلعے میں جو پراسرار چیزیں اور حیوان نما انسان میں دیکھ چکا تھا وہ سب ایک دم میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے اور میں اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرنے لگا۔ جب میں گلاس ختم کر چکا تو ڈاکٹر نے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں کھانے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ قاعدے کے مطابق کھانے کا لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں، لیکن لباس تبدیل کرنے میں آپ کو اور دیر لگے گی، اس لیے ان تکلفات کو بالائے طاق رکھیے اور میز پر آ جائیے۔ یہ کہہ کر اس نے آتش دان کے قریب لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا اور میں نے دوسرے کسی کمرے میں گھنٹی بجنے کی آواز سنی۔ 2 منٹ بعد کمرے کی شمالی دیوار کا دروازہ بغیر آہٹ کے کھلا اور ایک خادمہ ٹرے میں شوربے کے پیالے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اگر مبالغہ آمیزی نہ سمجھی جائے تو عرض کروں کہ زندگی میں سینکڑوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورتیں دیکھی تھیں، لیکن اس روز جو نوکرانی میں نے ڈاکٹر ویاض کی طعامگاہ میں دیکھی وہ کسی ماہر سنگ تراش کے فن کا منہ بولتا مجسمہ دکھائی دیتی تھی۔ اس سیاہ لبادے میں اس کا سفید چہرہ اور سنگ مرمر سے بازو یوں دمک رہے تھے جس طرح کالی گھٹا میں سے چاند نکل آئے۔ البتہ اتنا شبہ مجھے ضرور ہوا کہ اس لڑکی کو میں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، مگر کہاں، یہ یاد نہ آتا تھا۔ میں اس کے تماشے میں اس قدر محو ہوا کہ کچھ ہوش نہ رہا کہ کہاں ہوں۔ وہ آئی اور شوربے کے پیالے میز پر رکھ کر فوراً واپس چلی گئی۔ غالباً ڈاکٹر ویاض نے میری اس محویت کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، میرے دوست کھانا سرد ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹریس آپ کو پسند آ گئی ہے، بلا شبہ وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ میں نے چونک کر ڈاکٹر ویاض کی طرف دیکھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ سنہری اینک کے شفاف شیشوں کے پیچھے سے اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس وقت اس کا بس چلتا تو وہ مجھے کچا ہی کھا جاتا۔ تاہم اس نے غصہ ضبط کیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر میرا ذہن اب بھٹک چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور معصوم لڑکی ڈاکٹر ویاض کے اس پراسرار اور سنسان قلعے میں کس طرح آئی؟ آخر وہ کون ہے؟ کیا اس کی لڑکی ہے؟ مگر نہیں، ڈاکٹر اور لڑکی کی شکل و صورت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ ایک بار پھر دروازہ کھلا اور وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اب اس کے ہاتھ میں کافی سے بھری ہوئی کیتلی تھی۔ میں نے پھر دزدیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اب مجھے احساس ہوا کہ اس حسین لڑکی کے چہرے پر خوف اور سراسیمگی کی گہری علامات چھائی ہوئی ہیں۔ دفعتاً ڈاکٹر ویاض نے اپنی بھاری دبنگ آواز میں لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا،
بیٹریس، یہ ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر جیمز، ریسرچ کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کریں گے۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا، مؤدبانہ طور پر جھک کر سلام کیا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ البتہ میں نے جرات سے کام لیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اگر آپ کافی میں دودھ استعمال کرنے کے عادی ہوں تو دودھ منگوا دوں؟ ڈاکٹر ویاز نے کہا۔ جی ہاں، منگوا ہی دیجئے، میں نے جواب دیا۔ بیٹریس گئی اور ایک پیالی میں گرم دودھ لے آئی، اور جب وہ میرے قریب آ کر پیالی رکھنے کے لیے جھکی تو میرا آگے رکھا ہوا نیپکن اس کا ہاتھ لگنے سے فرش پر گر گیا۔ شاید گھبراہٹ میں ایسا ہوا ہو۔ میں اور وہ بیک وقت نیپکن اٹھانے کے لیے جھکے، اور عین اسی وقت جب کہ میرا ہاتھ میز کے نیچے گیا، بیٹریس نے چپکے سے کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے وہ کاغذ کا پرزہ اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس اثنا میں لڑکی نیپکن اٹھا کر میز پر بچھا چکی تھی۔ یہ حادثہ پیش آنے میں بمشکل 4-5 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ میں نے ڈاکٹر ویاز کی طرف دیکھا۔ وہ غور سے ہماری حرکات دیکھ رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس نے کاغذ کا پرزہ لیتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا۔ بیٹریس فوراً ہی چلی گئی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے چائے پی اور سگار سلگا کر ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ آخر ڈاکٹر نے زبان کھولی۔ اچھا میرے دوست، میں اب ایک کام سے جاتا ہوں۔ تمہارا جب تک جی چاہے یہاں بیٹھو، اور جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جانا چاہو تو گھنٹی بجا کر خانسامہ کو بلا لینا۔ اس کا نام بریڈی ہے، وہ آپ کو کمرہ دکھا دے گا۔ کمرے میں آگ کا انتظام کر دیا گیا ہے، کتابیں اور لکھنے پڑھنے کا سب سامان تمہیں وہیں مل جائے گا۔ شب بخیر۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد میں نے گھنٹی بجائی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہی کتے کے چہرے والا عجیب الخلقت خانسامہ نمودار ہوا اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کرسی سے اٹھا تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے لیے دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مجھے پہلی منزل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے سے گزر کر ایک مختصر سی ڈیوڑی ہم نے عبور کی، پھر چوڑی سنگین سیڑھیوں والا ایک زینہ طے کر کے ہم دوسری منزل پر پہنچے۔ متعدد راہداریوں، دلانوں اور برآمدوں کو عبور کر کے آخر خانسامہ ایک علیحدہ کمرے میں آ کر رکا اور سلام کر کے جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا۔ میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سچ پوچھیے ڈاکٹر ویاز ولولو کی نوازشوں کا صحیح معنوں میں مجھے قائل ہونا پڑا۔ ضرورت اور آرام کی کون سی شے تھی جو کمرے میں موجود نہ تھی؟ فرش پر دبیز قالین، شاندار مسحری پر بستر اور بستر میں گرم پانی کی بوتل تک موجود تھی۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ الماریوں میں علم نباتات سے متعلق ہر موضوع پر بے شمار جدید و قدیم کتابوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ آتش دان میں آگ روشن تھی اور میز پر نفیس شراب کی بوتلیں اور اعلیٰ سگریٹوں کے ہی کئی پیکٹ بھی قرینے سے رکھے تھے۔ ایک کھونٹی پر میرے لیے شب خوابی کا لباس بھی ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکالا اور لائٹر نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاغذ کا وہ پرزہ میرے ہاتھ آیا جو بیٹریس نے چپکے سے تھما دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا، میرا نام بیٹریس کیلیمورے ہے، میں وہی مشہور فلم ایکٹریس ہوں جس کے بارے میں آج سے 2 ماہ قبل اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ آپ جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل جائیں، یہاں میری طرح دوسرے بہت سے بدنصیب لوگ مصائب میں گرفتار ہیں جن کی جانیں زبردست خطرے میں گری ہوئی ہیں، خدا کے واسطے ہماری مدد کرو۔ کاغذ کے پرزے پر لکھے ہوئے یہ الفاظ نہ تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ لڑکی واقعی سچ کہہ رہی ہے، وہ ضرور کسی آفت میں مبتلا ہے یا ہونے والی ہے، اور وہ کشتی چلانے والا آدمی واقعی مشہور گویا پورٹیوس ہی ہے۔ ان کے علاوہ خدا جانے اس بھیانک قلعے میں کتنے اور بدنصیب قید ہیں۔ مجھے یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ میں آہستہ سے دروازے کے قریب گیا اور کان لگا کر باہر کوئی آہٹ سننے کی کوشش کی، مگر قلعہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا، دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ میں آرام کرسی پر بیٹھ کر آگ کے ناچتے ہوئے شعلوں کو تکنے لگا۔ ڈاکٹر ویاز ولولو کی شیطانی شخصیت سے اب پردہ اٹھتا جا رہا تھا، اور اب میرا یہ فرض تھا کہ میں اس کے عذاب سے دوسروں کو نجات دلاؤں۔ میں اب قطعی پرسکون انداز میں سوچ رہا تھا، میں بہرحال ایک سائنسدان ہوں، مجھے اتنا خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انگلستان ہے، ایک متمدن اور مہذب ملک، یہاں اس قسم کی بے رحمانہ حرکتوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ الگ صبح میری آنکھ کھلی، میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 6:10 ہوئے تھے۔ کمرہ تاریک تھا اور قلعے میں مکمل خاموشی طاری تھی، لیکن نہیں، ایک ہلکی سی گونجتی ہوئی آواز بلند ہو رہی تھی، مگر کافی فاصلے پر۔ میں کان لگائے یہ آواز سنتا رہا۔
یہ آواز ملوں اور کارخانوں میں بجنے والے سائرنوں کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ میں دیر تک غنودگی کے عالم میں یہ آواز سنتا رہا، پھر اٹھا، منہ دھویا، شیو کیا اور کپڑے بدلنے لگا۔ ٹھیک 7:30 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور بیٹریس ناشتے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے کر میز پر رکھی اور اس سے پوچھا، ہاں، اب تفصیل سے بتاؤ کہ یہ کیا اسرار ہے؟ میں دروازہ بند کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، دروازہ کھلا رہنے دیجیے۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ میرے کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ آپ یہاں قید ہو چکے ہیں، اور آپ ہی نہیں، دوسرے بہت سے لوگ یہاں قید ہیں۔ میں نے نفرت سے منہ سکوڑ کر کہا، مجھے کون قید کر سکتا ہے؟ میں یہاں سے جب چاہے جا سکتا ہوں۔ آپ ہرگز نہیں جا سکتے، آپ کو ہر قدم پر بے پناہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا میں قلعے کے راستے سے ناواقف ہوں؟ یہاں آتے وقت میں نے اچھی طرح راستے کا جائزہ لیا تھا۔ یہی تو آپ کو غلط فہمی ہے، نوجوان لڑکی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ شاید ان اونچی اونچی دیواروں اور ان پر لگے ہوئے تاروں کو بھول گئے ہیں جن میں 24 گھنٹے مہلک برقی رو دوڑتی رہتی ہے۔ آپ اس دیو قامت چوکیدار اور شیرنما کتے کو فراموش کر رہے ہیں جو اپنے آقا ڈاکٹر ویاس کے ہلکے سے اشارے پر آپ کو… اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ کتا اور چوکیدار اس نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ مجھے تو وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں معلوم ہوتے۔ وہ ڈاکٹر کے معمولی تجربات کا کرشمہ ہے، وہ جنونی شخص ہے، اسے خوبصورتی اور جمالیات سے بے پناہ نفرت ہے، وہ ہر خوبصورت شے کو بدصورت بنانے کا تہیہ کر چکا ہے۔ کیا آپ نے وہ بھیانک باغ نہیں دیکھا؟ میں دیکھ چکا ہوں۔ بیٹریس میری طرف تکنے لگی، اس کی خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور چہرہ ہلدی کی مانند زرد تھا۔ وہ بولی، اور اب وہ مجھ پر بھی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے جس طرح اس نے اپنے خانسامہ بریڈی اور پورٹیوس پر عمل کیا ہے۔ اوف خدایا، وہ دونوں کبھی بہت حسین آدمی تھے، میرا حشر بھی ویسا ہی ہونے والا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہنا شروع کیا، مجھے اس قلعے میں آئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ مجھے لندن میں ملا تھا اور کہنے لگا کہ ایک فلم بنانا چاہتا ہے، اور دوسرے لوگ جو اس فلم میں کام کر رہے ہیں میرے قلعے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس نے مجھے ایک خطیر رقم پیشگی طور پر ادا کر دی۔ میں اس کے دام فریب میں پھنس کر یہاں آ گئی۔ بعد میں اس نے اخبارات میں یہ خبر شائع کرا دی کہ میں نے خودکشی کر لی ہے۔ اب میں سمجھ چکی ہوں کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ مجھے بدصورت بنانا چاہتا ہے۔ ذرا سننا، وہ آواز پھر آ رہی ہے۔ ہم دونوں بے حس و حرکت ایک دوسرے کے قریب کھڑے غور سے وہی آواز سننے لگے جو صبح میں سن چکا تھا، مگر اب وہ گونجتی ہوئی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزارہ لوگ درد و کرب سے چیخ رہے ہیں۔ یہ آواز اعصاب پر شدت سے اثر انداز ہونے لگی۔ میرا جی چاہا کہ میں دروازوں سے سر ٹکرا دوں۔ 5 منٹ تک یہ منحوس آواز گونجتی رہی، پھر یکایک رک گئی۔ ڈاکٹر کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ سکوت اور خاموشی بہت حسین معلوم ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی ختم ہونا چاہیے، بیٹریس کہنے لگی۔ یہ آواز جو بجلی کے سائرنوں سے پیدا کی جاتی ہے گھنٹوں تک مسلسل جاری رہتی ہے، اور اس آواز نے قلعے کے تمام بدنصیب لوگوں کے اعصاب اس قدر کمزور کر دیے ہیں کہ وہ اپنے آزادی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر سکتے۔ آپ ابھی نووارد ہیں، چند روز تک آپ کے اعصاب بھی اس آواز کے باعث مضمحل ہونے لگیں گے، اس لیے آپ جلد ہی یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ دفعتاً میری نگاہ دروازے کی طرف گئی تو ڈاکٹر ویاز ولولو قہر آلود نگاہوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ آپ شاید ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ بولا۔ اس نے بیٹریس کی موجودگی کو قطع نظر انداز کر دیا تھا، یا وہ دانستہ بے پرواہی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں ٹھیک 8 بجے کام کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں، اور جب آپ تیار ہو جائیں تو لیبارٹری میں آ جائیے، بیٹریس آپ کو وہاں تک لے آئے گی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ بیٹریس اور میں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے تکنے لگے۔ یہ تو غضب ہوا، اس نے ہمیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، میں نے کہا۔ وہ پریشان تو ضرور ہوگا۔ یہ آپ کا خیال خام ہے، وہ بدبخت تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ اچھا، خدا مالک ہے۔ میں بہرحال طے کر چکا ہوں کہ خواہ مجھے اس خبیث ڈاکٹر کے خون سے ہی ہاتھ کیوں نہ رنگنے پڑیں، میں تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ بیٹریس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے جلد کافی کے تلخ گھونٹ حلق سے اتارے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
وہ لیبارٹری میں موجود تھا۔ اس کی لیبارٹری دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں سینکڑوں ہی سائنسی آلات قرینے سے رکھے تھے اور خدا جانے کتنی دولت ان پر صرف ہوئی ہوگی۔ یہاں میں نے ایک بہت بڑی مشین دیکھی جس کے چاروں طرف سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مڑا۔ اس کے لبوں پر تبسم کی وہی مکروہ علامت نمودار ہوئی جس کا مشاہدہ میں کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ ایک لمحے تک وہ میری طرف تکتا رہا، پھر دفعتاً فیصلہ کن لہجے میں بولا، ڈاکٹر جیمز، میرا خیال ہے کہ تمہیں بیٹرس سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھا، اس لیے خالی خالی نظروں سے اس کی شکل تکنے لگا۔ ڈاکٹر کی نظروں میں وحشیانہ پن جھلک رہا تھا۔ ضرور اس بدماش نے اپنے ذہن میں کوئی خطرناک سازش سوچی ہے۔ میں اب اس جنونی کو موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ کھل کر سامنے آ جائے تاکہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ بس میں چپ رہا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں تمہاری خاموشی سے یہ مطلب نکالوں گا کہ تم اس شادی پر رضامند ہو۔ بس تو پھر طے ہے۔ آج سے ٹھیک ہفتے بعد تمہاری اور بیٹرس کی رسم نکاح قلعے کے گرجے میں سر انجام پائے گی۔ میرے پاس پادری کا انتظام ہے اور شادی کے دوسرے تمام انتظامات میں خود کروں گا۔ تم بالکل بے فکر رہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم پریشان ہو گئے ہو۔ نہیں میرے عزیز دوست، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں شادی سے پہلے تمہیں کام کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تو سخت ظلم ہوگا کہ ایک دلہا سے کام لیا جائے۔ علاوہ ازیں مجھے بیٹرس کو بھی تیار کرنا پڑے گا۔ اس نے آخری الفاظ جس زیر لب مسکراہٹ سے کہے، اس کا اصل مطلب سمجھ کر میرے تن بدن میں کپ کپی سی چھوٹ گئی۔ یہ ظالم اب اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے فوراً کہا، ڈاکٹر، میں یہاں شادی کرنے نہیں آیا۔ مجھے میرا کام بتائیے تاکہ میں اسے سر انجام دے کر رخصت ہو جاؤں۔ وہ قہقہا مار کر ہنسا۔ اس کا قہقہا اتنا بھیانک اور پروحشت تھا کہ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آہا میرے پیارے دوست، تم قدرت کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ ارے ظالم، اتنی حسین عورت تمہارے عقد میں آ رہی ہے اور تم انکار کرتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ یہ شادی ضرور ہوگی، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ ڈاکٹر ویاس کا حکم ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولنی چاہی مگر ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ نہ، میں اس معاملے میں آپ کا کوئی عذر سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج سے ٹھیک 8 روز بعد بیٹرس کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی۔ اب آپ سیر و تفریح کیجیے۔ قلعے کی ہر جگہ اور ہر مقام آپ کے لیے کھلا ہے۔ جہاں جی چاہے جائیے اور لنچ ٹھیک 1 بجے شروع ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا دماغی جنون اس وقت پورے عروج پر ہے، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر میں لیبارٹری سے نکل آیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھے قلعے میں آزادی سے گھومنے کی اجازت کیوں دے دی۔ پھر خیال آیا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ میں یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے اپنے کارنامے دکھانا چاہتا ہے۔ میں قلعے کی سیر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ قلعہ کیا تھا، لاتعداد کمروں، برآمدوں، ڈیہڑیوں، کوٹڑیوں اور تہخانوں کا ایک عظیم شہر تھا۔ بیشتر کمرے خالی تھے اور اکثر میں زمانہ قدیم کا فرنیچر اور کاٹ کباڑ پڑا دکھائی دیا، جس پر گرد و غبار کی دبیز تہیں جمی ہوئی تھیں اور مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے تان رکھے تھے۔ دفعتاً قلعے میں وہی منحوس آواز دوبارہ گونجنی شروع ہو گئی۔ یہ میرے بالکل قریب ایک تہخانے سے آ رہی تھی اور اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ میں بے تحاشا وہاں سے بھاگا اور دوسری طرف چلا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بیک وقت سینکڑوں سائرن پوری قوت سے بجا دیے گئے ہیں۔ اس آواز سے اتنا برا اثر اعصاب پر پڑتا تھا کہ خدا کی پناہ، جیسے روئیں روئیں سے جان نکلی جا رہی ہو۔ اس آواز نے غور و فکر کی ساری صلاحیتیں چھین کر ذہن کو ایک دم مفلوج بنا دیا۔ میں نے اپنے ذہن کو آواز کی قید سے آزاد کرانا چاہا مگر اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ صحیح میں ناکام رہا۔ آخر ایک تہخانے میں پناہ لینی پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس اندھیرے تہخانے میں میرے علاوہ کوئی اور زیرو بھی موجود ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے غور سے چاروں طرف دیکھا تو ایک گوشے میں لوہے کی سلاخوں کا بنا ہوا ایک اونچا سا پنجرا دکھائی دیا، جس میں بنمانس سے ملتا جلتا ایک حیوان ادھر سے ادھر اضطراب کے عالم میں گھوم رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا جسم بالکل سفید تھا، لیکن جب میں نے نزدیک جا کر اسے دیکھا تو خوف سے میرے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خدا جانے کس بھیانک عمل کے ذریعے سے اس کے جسمانی حیت تبدیل کر دی گئی تھی۔ برفانی ریچھ کی طرح سارے جسم پر لمبے لمبے سفید بال تھے اور چہرہ سکڑ کر بندر کی مانند چھوٹا سا رہ گیا تھا۔ جو ہی اس نے تہخانے میں میری موجودگی محسوس کی،
وہ رک گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سلاخوں سے باہر نکال لیے جیسے مجھے چھونا چاہتا ہو۔ وہ حسرت بھری نظروں سے مجھے تکتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل نکل کر پچکے ہوئے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس کے چہرے سے ایسی مایوسی اور بے چارگی ٹپکتی تھی کہ میری آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں، مگر میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ ایک اور تہخانے میں مجھے پنجرے کے اندر ہی ایک بڑا سا عجیب و غریب پودا دکھائی دیا جس کی شکل بحری جانور آکٹوپس سے مشابہت رکھتی تھی۔ میں اسے نزدیک جا کر دیکھنے لگا۔ یکا یک اس حیوان نما پودے کے 3-4 لمبے لمبے بازوؤں میں حرکت سی پیدا ہوئی، اور اس سے پیشتر کہ میں پیچھے ہٹ جاتا، یہ بازو پنجرے کی سلاخوں سے باہر نکلے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور سانپ کی مانند میرے بازوؤں سے لپٹ گئے، اور لمحہ بلمحہ ان کی گرفت تیز ہوتی گئی۔ یکا یک تہخانے میں ڈاکٹر ویاز ولولو نمودار ہوا، اور اس نے جیب سے لمبا چاقو نکال کر پودے کے بازو کاٹ دیے، اور اس طرح مجھے آزادی ملی۔ میرے چہرے کا رنگ فق ہو چکا تھا اور پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کہو دوست، میرے کارنامے تم نے دیکھے؟ یہ پودا میں نے مسلسل 5 سال کے تجربات کے بعد تیار کیا ہے۔ اگر میں تھوڑی دیر اور نہ آتا تو یہ تمہارا خون پی چکا ہوتا۔ آؤ، اب لنچ کا وقت ہو رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر ویاس کے اس آسیب زدہ قلعے میں آئے 5 روز گزر گئے، اور اس روز کے بعد سے میں نے بیٹریس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا وجود ہی قلعے سے غائب ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر ویاس کا رویہ روز بروز نہایت دوستانہ اور مشفقانہ ہوتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے میں نے بیٹریس کے متعلق پوچھ ہی لیا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ فکر مت کرو میرے دوست، تم سے زیادہ میں اس شادی کے لیے مستعد ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ 2 دن اور صبر کرو، اس کے بعد زندگی بھر عیش کرنا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس بدماش نے یا تو خدا معلوم بیٹریس کو مار دیا ہے یا کہیں قید کر دیا ہے، اور اب مجھ سے کوئی بڑی بھیانک شرارت کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ میں نے اس دوران میں قلعے سے باہر جانے کا خفیہ راستہ بھی ڈھونڈا، مگر کوئی راہ نہ ملی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی معجزہ ہی مجھے اس پاگل ڈاکٹر کے ہاتھوں بچا سکے گا۔ وہ کتے کے چہرے والا خانسامہ بریڈی اب ہمہ وقت سائے کی مانند میرے ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا، لیکن بالکل مؤدبانہ انداز میں۔ شاید ڈاکٹر کا حکم اس کے لیے یہی تھا۔ جس روز شادی کی رسم سر انجام پانے والی تھی، اس رات کا ذکر ہے کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو یہ دیکھ کر سراسیمہ ہو گیا کہ ڈاکٹر ویاز اس دیوزاد چوکیدار کوئلب کے ساتھ میرے سرہانے کھڑا ہے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بٹن دبا دیا۔ کمرہ ایک دم تیز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، آدھی رات کو اس طرح نیند خراب کرنے کا مقصد؟ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اب میں نے غور سے ڈاکٹر ویاس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی شکل اتنی ڈراؤنی دکھائی دی کہ میرا دل لرزنے لگا۔ اگر کوئلب اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں ڈاکٹر کا گلا ہی دبا دیتا۔ اٹھو اور کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی آواز میں تحکمانہ انداز جھلکتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر انکار کیا تو ایک کبڑا چوکیدار جو کسی خونخوار درندے کی مانند مجھے گھور رہا تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اچھا، میں کپڑے پہنتا ہوں، آپ براہ کرم کمرے سے باہر چلے جائیے۔ شاباش، ڈاکٹر ویاز نے کہا، اور کوئلب کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ پھر خود بھی باہر جاتے ہوئے کہنے لگا، تیار ہو کر طعامگاہ میں آ جانا، رسم نکاح سے پہلے ہم تمہارا جام صحت پیئیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً کپڑے پہننے پڑے۔ میرا دماغ اس وقت تیزی سے کام کر رہا تھا کیونکہ یہ آخری موقع تھا کہ میں اس شیطان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا، مگر کیسے؟ اس کا طریقہ ذہن میں نہ آتا تھا۔ معاملہ خدا پر چھوڑ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ رات کے سناٹے اور گھپ اندھیرے نے قلعے کی عظیم عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میرے کمرے کے سامنے کی راہداری میں البتہ معمولی روشنی کے 2 کمکمے روشن تھے۔ طعامگاہ کے راستے میں ڈاکٹر ویاس کا کمرہ پڑتا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دروازہ کھلا پایا۔ اندر جھانکا تو دم بخود کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ دیکھتا ہوں کہ بیٹریس عروسی جوڑا پہنے ڈاکٹر کی میز پر جھکی ہوئی دراز میں سے کوئی چیز ٹٹول رہی ہے۔ اس کی پشت میری طرف تھی، لیکن قد و قامت سے میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ میں اسے چپکے سے پکارنے ہی والا تھا کہ یکا یک طعامگاہ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میں گھبرا کر آگے چل پڑا۔ عین اسی لمحے ڈاکٹر ویاز نے باہر جھانکا۔ آہا، تم آ گئے، آؤ ایک گلاس پی لو۔
اپنے اوسان بحال رکھنے کے لیے میں نے شراب کا گلاس بھر کر پیا۔ جو ہی میں نے خالی گلاس میز پر رکھا، ڈاکٹر بولا، آؤ اب گرجے کی طرف چلیں۔ وہ رات مجھے ساری عمر یاد رہے گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وقت اپنی جگہ ٹھہر گیا ہے، ایک ایک لمحہ صدیوں میں بدلتا جا رہا تھا۔ اس جلوس کے آگے آگے دیوقامت کوئلب تھا، اس کے پیچھے بریڈی، پھر میں، اور میرے بعد سب سے آخر میں ڈاکٹر ویاز۔ یہ تینوں مجھے اپنے نرغے میں لیے یوں چل رہے تھے جیسے کسی بھی لمحے میرے فرار ہو جانے کا امکان ہے، اور خود مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا ہوں۔ دفعتاً قلعے کی گرد و نواح میں پھیلے ہوئے سناٹے کو توڑتی ہوئی ایک لرزہ خیز چیخ فضا میں گونجی اور خون میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ آہا، یہ تو سائمن کی آواز ہے، ڈاکٹر ویاز نے کہا۔ شاید وہ بھی اپنے پنجرے میں ڈاکٹر جیمز کی شادی پر خوشی کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ سائمن شاید اس بدنصیب شخص کا نام تھا جس کو ڈاکٹر ویاز نے سفید بنمانس میں بدل دیا تھا۔ میں سوچنے لگا، کیا میرے ساتھ بھی یہی سلوک تو نہیں ہوگا؟ اب ہم قلعے کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ایک کھنڈر نما عمارت کے بند دروازے کے پاس ہم رک گئے۔ کوئلب نے اپنی چابیوں کے گچھے سے ایک چابی نکال کر تالا کھولا اور ہم ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال کمرہ سا تھا جس کی چھت نہایت بلند اور مکمل تاریکی میں تھی۔ گرجے کی قربان گاہ پر 2 یا 3 لمبی لمبی موم بتیاں روشن تھیں، جن کی مدھم کاپتی ہوئی روشنی میں ہم سب بدروحوں کی مانند کھڑے تھے۔ چاروں طرف قبرستان کا سکوت طاری تھا، اگر سوئی بھی گرتی تو میں اس کی آواز سن سکتا تھا۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھے تو قربان گاہ کے دائیں جانب ایک اونچے سے میز پر میں نے ایک طویل قامت بوڑھے شخص کو دیکھا جس نے سر تا پاہ سیاہ لبادے سے اپنا جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا پیلا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا اور آنکھیں تاروں کی طرح روشن تھیں، اور وہ بالکل بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو وہ منظر مجھے خواب کی طرح یاد آتا ہے۔ اتنے میں دروازہ پھر کھلا اور بیٹرس سفید عروسی لباس میں دلہن بنی پورٹیوس کے ساتھ گرجے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ لمبی سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اسے میرے پاس لا کر کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد بوڑھے پادری نے کانپتی ہوئی آواز میں بائبل کے مقدس کلمات پڑھنے شروع کیے۔ میں ڈاکٹر ویاز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خدا جانے اس خبیث شخص نے کیسی بھیانک شرارت کا منصوبہ اپنے ذہن میں تیار کر رکھا تھا جو اب چند ثانیے بعد ظہور میں آنے والا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی جانا پہچانا مکروہ تبسم پھیلا ہوا تھا۔ نکاح کی رسم ختم ہوتے ہی وہ آگے بڑھا اور ہاتھ کے اشارے سے پادری کو چلے جانے کا حکم دیا۔ پادری فوراً باہر چلا گیا۔ پورٹیوس ایک گوشے میں کھڑا خوف زدہ نگاہوں سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ یکایک ڈاکٹر نے کہا، مسٹر جیمز، آؤ اب اپنی دلہن کا نقاب الٹ کر اس کا چہرہ دیکھو۔ میں لرزتے قدموں سے آگے بڑھا۔ دلہن بے حس و حرکت پتھر کے مجسمے کی مانند اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کا نقاب اٹھایا۔ میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور میں دہشت زدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے جو چہرہ دیکھا وہ کبھی ضرور کسی خوبصورت عورت کا چہرہ ہوگا، لیکن اب اس میں اتنی بھیانک تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ کسی شیطانی بلا کا چہرہ بن گیا تھا۔ اس کے ہونٹ کٹے ہوئے اور بڑی بڑی نیلی آنکھوں کی پلکیں غائب تھیں۔ دونوں رخساروں پر سیاہ رنگ کے دائرے سے بنے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے رخسار لوہا گرم کر کے داغ دیے گئے ہوں۔ ہونٹ کٹ جانے سے اس کے تمام سفید دانت اور سرخ جبڑے صاف دکھائی دیتے تھے، جنہوں نے اس عورت کی شکل نہایت خوفناک بنا دی تھی۔ جب میں نے نقاب الٹی تو بغیر پلکوں کی نیلی ویران آنکھیں مجھے تکنے لگی۔ اف خدایا، ان آنکھوں سے کس بلا کی مایوسی اور حسرت چھلک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ دہشت سے میری حرکت قلب بند ہونے والی ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر کے قہقہے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، آہا، ارے بزدل، آگے بڑھو اور اپنی دلہن کا چہرہ جی بھر کر دیکھو۔ وہ بیچاری اس انتظار میں کھڑی ہے کہ تم دوبارہ اس کا نقاب الٹ کر اس کے حسن و جمال کا نظارہ کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اچانک سنجیدہ ہو کر مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، میرے ذہن میں تمہاری اس مشکل کا ایک بہترین حل آیا ہے۔ میں تمہیں بھی دلہن کی طرح حسین بنا دیتا ہوں۔ آؤ، تم نے میرا آپریشن تھیٹر تو دیکھا ہی ہے، بس وہی یہ کام ہو جائے گا۔ میں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور چلا کر کہا، ڈاکٹر ویاز، تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس شرارت کا نتیجہ اچھا نہ نکلے گا۔ ڈاکٹر ویاز نے ایک زبردست قہقہہ لگایا اور دیو قامت کوئلب کو اشارہ کیا، اسے پکڑ کر میرے آپریشن تھیٹر میں لے چلو۔ فرار کا کوئی راستہ میرے سامنے نہ تھا۔ میں پنجرے میں بند ایک پرندے کی طرح پھڑپڑا کر رہ گیا۔
کوئلب نے میری جانب قدم اٹھایا۔ عین اسی لمحے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دلہن جو ابھی تک بے حس و حرکت کھڑی تھی، اس کا جسم حرکت میں آیا اور وہ بھی آہستہ آہستہ میری جانب بڑھی۔ ڈاکٹر ویاز نے کوئلب کو رک جانے کا حکم دیا۔ ٹھہرو کوئلب، دلہن خود اپنے شوہر سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بیاٹرس میرے قریب آتی گئی اور میں ڈر کر پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ میری پشت دیوار سے ٹکرانے لگی۔ ڈاکٹر ویاز کے وحشیانہ قہقہوں سے پورا ہال لرز رہا تھا۔ وہ اس تماشے سے بے حد خوش ہو رہا تھا۔ دلہن میرے قریب آ گئی، حتیٰ کہ اس کا گرم گرم سانس میرے چہرے کو چھونے لگا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے کوئی سخت سی شے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے اسے ٹٹولا، وہ ریوالور تھا۔ جیمز، دلہن تم سے بغیر گیر ہونے کے لیے بیتاب ہے اور تم گھبرا رہے ہو، ڈاکٹر ویاس چلایا، مگر اب میں اسے سزا دینے کے لیے پوری طرح مستعد تھا۔ میں نے آہستہ سے بیاٹرس کو ایک جانب ہٹا دیا اور اونچی آواز میں ڈاکٹر سے کہا، اگر تم نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو گولی تمہارے سینے کے پار ہوگی۔ ریوالور میرے ہاتھ میں دیکھ کر پاگل ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ اس نے کوئلب سے کہا، کوئلب، پکڑو اس بدماش کو اور اس کی تکہ بھوٹی کر دو۔ جو ہی کوئلب آگے بڑھا، میرے ریوالور سے 3 شعلے نکلے اور وہ دیو ایک دھماکے کے ساتھ ہال کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ بریڈی اور پورٹیوز ایک گوشے میں دبک گئے تھے۔ اب میں نے ویاس کی طرف للکار کر کہا، ڈاکٹر، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کسی قیمت پر زندہ نہ چھوڑوں گا، خواہ بعد میں مجھے سولی پر کیوں نہ لٹکنا پڑے۔ یکا یک قلعے میں سائرن کی وہی منحوس آواز گونج اٹھی جس نے میرے اعصاب کو گزشتہ ایک ہفتے میں بے حد کمزور کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور ریوالور پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ویاز اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی آستین سے ایک لمبا چمکتا ہوا پھل والا چاقو نکالا اور پوری قوت سے میری طرف پھینکا۔ دلہن اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً مجھ پر آن گری اور چاقو اس کے سینے میں کھپ گیا۔ یہ حادثہ اتنی برق رفتاری سے پیش آیا کہ عقل چکرا کر رہ گئی۔ دفعتاً پورٹیوز اپنی جگہ سے اچھلا اور ڈاکٹر ویاس کو گردن سے پکڑ لیا۔ اب ان دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی۔ پورٹیوز نے گھونسے مار مار کر ڈاکٹر کو 2 منٹ میں ہی درست کر دیا، پھر وہ اسے گھسیٹتا ہوا میرے پاس لایا اور قدموں میں ڈال دیا۔ بیاٹرس ایک جانب بے ہوش پڑی تھی اور اس کا لباس خون سے تر ہو چکا تھا۔ پورٹیوز نے میرے ہاتھ سے ریوالور چھینا اور ڈاکٹر ویاس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے انتقام کی چنگاریاں برس رہی تھیں۔ اب میں بیاٹرس کو دیکھنے لگا جس کے سینے میں خنجر ابھی تک گڑا ہوا تھا۔ غالباً یہ خنجر کسی سریع الاثر زہر میں بجھا ہوا تھا، کیونکہ بیاٹرس کا چہرہ اور بازو اور پاؤں نیلے پڑ گئے تھے اور وہ مر چکی تھی۔ اگر وہ عین وقت پر میرے آگے نہ آتی تو ڈاکٹر ویاس کا خنجر میرا خاتمہ کر چکا تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس حسین اور معصوم لڑکی کا یہ حسرتناک انجام کتنا غیر متوقع تھا۔ دفعتاً باہر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں اور پورٹیوز دونوں دوڑ پڑے اور جب میں نے چیخنے والی عورت کو دیکھا تو کلیجہ اچھل کر حلق میں آ رہا۔ وہ تو بیاٹرس تھی، زندہ سلامت، ہانپتی کانپتی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ عورت جسے ڈاکٹر ویاس دلہن بنا کر لایا تھا وہ اسی کی بیوی تھی، جسے اس نے سخت اذیتیں دی تھیں، اور اس بیچاری کا جرم یہ تھا کہ وہ خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر ویاس کے قلعے کے بے شمار تہخانوں میں بہت سی عورتیں، مرد اور بچے قید تھے، معصوم اور حسین بچے جن کو وہ تجربات کے لیے خدا جانے کس کس ہیلے سے پکڑ کر لایا ہوگا۔ نوجوان لڑکے تھے جن کو وہ حیوان بنانا چاہتا تھا، عورتیں تھیں جن سے وہ عجیب الخلقت بچوں کی پیدائش کا کام لینا چاہتا تھا۔ ان سب کو آزاد کیا گیا۔ ڈاکٹر ویاس کا قلعہ آج بھی موجود ہے، ویران اور خاموش۔ وہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ قصبہ مینٹرک کے لوگ کہتے ہیں اس جزیرے پر خدا کی لعنت نازل ہوئی ہے۔